جسٹس جواد خواجہ نے پاکستان کے 23ویں چیف جسٹس کے طور پر صرف 23 دن کے لیے حلف اٹھایا تو زمینی خداؤں کے ایوانوں میں کیسے بھونچال آیا۔ جسٹس جواد خواجہ نے اردو زبان کو دفتری زبان کے طور پر رائج کرنے اور تلور کے شکار پر پابندی عائد کرنے کا حکم دیا، مگر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیسے ان احکامات کو سبوتاز کیا گیا۔ جسٹس جواد خواجہ نے ڈی ایچ اے کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے اور ڈی ایچ اے کا آڈٹ کرنے کا حکم دیا تو اسلام آباد کے ریڈ زون میں ان کے خلاف بینر لگ گئے۔ آئی جی اسلام آباد طاہر عالم کے مطابق جسٹس جواد خواجہ کے خلاف اس گھٹیا مہم کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ جسٹس جواد خواجہ نے اپنے الوداعی خطاب میں کیا کہا اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کیا؟ آج ہم انہی سوالات کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 34ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جسٹس جواد خواجہ ملکی تاریخ کے وہ واحد چیف جسٹس ہیں جنہوں نے انگریزی کے بجائے اردو میں حلف اٹھایا۔ بطور چیف جسٹس حلف اٹھاتے ہی وہ چمچماتی بلٹ پروف مرسیڈیز گاڑی واپس کر دی جو ان کے پیشرو چیف جسٹس کے زیر استعمال رہی۔ جسٹس جواد خواجہ کو بطور جج جو گاڑی اور سیکیورٹی حاصل تھی اسی پر اکتفا کیا، اضافی سیکیورٹی اور پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے بذات خود تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس جواد خواجہ کو خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ سیکیورٹی لینے سے انکار نہ کریں، مگر جسٹس جواد خواجہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ یہ تصویر جو اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں بہت تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ سابق چیف جسٹس اے آر کارنیلیس کو اشتیاق بھری نگاہوں سے تکتے نوجوان کا نام جواد ایس خواجہ ہے، اور کون جانتا تھا کہ یہ نوجوان خود بھی ایک روز چیف جسٹس کا منصب سنبھالے گا۔ وزیر آباد سے تعلق رکھنے والے درویش صفت جواد ایس خواجہ جو روحانیت پر یقین رکھتے ہیں، بچپن میں ہی ان کے ایک ملازم لال دین انہیں جج صاحب کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جواد خواجہ نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا اور پھر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے LLM کی ڈگری حاصل کی۔ جواد خواجہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے دوران اپریل 1999 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے۔ جنرل پرویز مشرف کے PCO کے تحت حلف نہیں اٹھانا چاہتے تھے، مگر سینئر ججوں کے سمجھانے پر یہ کڑوی گولی نگلنے کو تیار ہو گئے۔ جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کر کے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تو اعلیٰ عدلیہ میں سے جسٹس جواد خواجہ وہ واحد جج تھے جو ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مستعفی ہو گئے۔ جسٹس جواد خواجہ نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس افتخار حسین چودھری سمیت تمام ساتھی ججوں کو ٹی بریک کے دوران مدعو کیا اور تجویز پیش کی کہ ہمیں مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر چیف جسٹس کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو پھر ہم بطور ہائی کورٹ جج کیا چیز ہے۔ جسٹس جواد خواجہ کی اس تجویز پر ہنگامہ ہو گیا اور کوئی جج نوکری چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ جسٹس افتخار چودھری کی دوسری بار بحالی کے بعد 2009 میں جسٹس جواد خواجہ کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ جسٹس جواد خواجہ اس بینچ میں بھی شامل تھے جس نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے PCO ججوں کو فارغ کیا۔ بطور چیف جسٹس تعیناتی سے چند روز قبل سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں پر مہر تصدیق ثبت کی تو جسٹس جواد خواجہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کئی ججوں کے ساتھ کام کرنے والے علی رحمان، جنہوں نے عدالت عالیہ کے نائب قاصد کی کہانی کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، اس میں جسٹس KM صمدانی اور جسٹس جواد خواجہ کی فرد شناسی کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ علی رحمان بتاتے ہیں کہ ایک صبح جسٹس جواد خواجہ عدالت میں بیٹھے تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ عملہ شش و پنج میں تھا کہ کیا کریں۔ آخر یہ سوچ کر جج صاحب کو اطلاع دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ہی پڑ جائے گی،
نائب قاصد نے ایک چٹ پر پیغام لکھ کر جج صاحب کے سامنے رکھ دی، مگر تب سب حیرت زدہ رہ گئے جب جج صاحب نے چٹ پڑھنے کے بعد ایک طرف رکھ دی اور معمول کے مطابق مقدمات کی سماعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب مقدمات کی سماعت کرنے کے بعد جج صاحب اپنے چیمبر میں گئے تو تب دریافت کیا کہ کیا صورتحال ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ جسٹس جواد خواجہ نے کہا، علی رحمان دریائے راوی کا پانی اور چولستان کی ریت مل کر بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتی تھی۔ یہ آگ اللہ نے ہی لگائی تھی اور اسی نے بجھائی۔ جسٹس جواد خواجہ نے پاکستان کے 23ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا تو جوڈیشل ایکٹیویزم کے گھوڑے استبل کی طرف واپس لوٹ چکے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی تنابیں کسنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ جسٹس جواد خواجہ محض 23 دن کے لیے چیف جسٹس بنے تھے، مگر اس دوران کسی قسم کا انقلاب برپا کرنا ممکن نہیں تھا، مگر اسٹیبلشمنٹ، حکومت، بیوروکریسی اور یہاں تک کہ وکلاء بھی خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ حافظ شیرازی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک درویش قاضی القضا کا منصب سنبھال چکا تھا۔ بینچ اور بار کا ہمیشہ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور وکلاء ہی جج صاحبان کی طاقت ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں عدلیہ نے مصلحت پسندی کے تحت وکلاء کی طرف سے قانون ہاتھ میں لینے کی روش پر سخت کارروائی کرنے سے گریز کیا، مگر جسٹس جواد خواجہ کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ وکلاء ان کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت۔ ایک وکیل کی جج کی میز پر چڑھ کر بھنگڑا ڈالنے کی تصویر سامنے آئی تو جسٹس جواد خواجہ نے سخت نوٹس لیا اور کہا کہ وکلاء کے خلاف مس کنڈکٹ پر کارروائی نہ ہو تو پھر عدالتیں بند کر دینی چاہیے۔ انہوں نے حکم دیا کہ وکلاء کے خلاف کارروائی کرنے والے ٹریبیونلز کو فعال کیا جائے۔ جسٹس جواد خواجہ نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے مارچ 2015 میں ایک ایسا تاریخی فیصلہ دیا جو نہ آتا تو بچوں کی ولدیت معلوم کرنے کے لیے DNA ٹیسٹ کا فلڈ گیٹ کھل جاتا۔ مہر غلام دستگیر نامی زمیندار جس کی شادی غزالہ تحسین نامی خاتون سے ہوئی تھی، 2 بچوں کی پیدائش کے بعد ان دونوں کی طلاق ہو گئی اور جب خرچے کا دعویٰ کیا گیا تو مہر غلام دستگیر نے ان بچوں کو ناجائز قرار دیتے ہوئے DNA کروانے کی درخواست دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے DNA کروانے کا حکم دے دیا، مگر جسٹس جواد خواجہ اور جسٹس سرمد جلال عثمانی پر مشتمل سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بچہ شادی کے برقرار رہنے کی مدت میں پیدا ہو تو مسلم پرسنل لا کے مطابق شوہر ولدیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ جسٹس جواد خواجہ نے بچے کی ولدیت کے تعین کے لیے DNA کی درخواست مسترد کرتے ہوئے لکھا کہ روز قیامت اولاد آدم کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ خدا نے اہتمام کیا ہے کہ جس روز سب راز فاش ہو جائیں گے اس دن بھی پدریت کے راز سے پردہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ پاکستان ایک چراگاہ بلکہ شکارگاہ بن چکا تھا اور ہر سال عرب شہزادے تلور جیسے نایاب پرندوں کو شکار کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور انہیں حکومت کی طرف سے شکارگاہیں الاٹ کی جاتی ہیں۔ حالانکہ پاکستان وائلڈ لائف کی طرف سے نایاب قرار دیے گئے پرندوں کا تحفظ یقینی بنانے کا پابند ہے، حکومت یہ تعویل بھی پیش کرتی رہی ہے کہ تلور ملک کی خارجہ پالیسی اور عالمی تعلقات کا بنیادی ستون ہے۔ عدالتوں نے بھی ماضی میں کبھی تلور کے شکار سے متعلق حکومتی پالیسیوں میں مداخلت نہیں کی، مگر چیف جسٹس جواد خواجہ، جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے تلور کے شکار کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے تمام پرمٹ منسوخ کر دیے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر شیخ رشید نے مشورہ دیا کہ جب تک جسٹس جواد خواجہ چیف جسٹس ہیں حکومت چھٹیاں گزارنے کے لیے پہاڑوں پر بسیرا کر لے۔ جسٹس جواد خواجہ نے کراچی سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے پلے گراؤنڈ کے لیے مختص اس پلاٹ کو واگزار کروانے کا حکم دے دیا جس پر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے قبضہ کر رکھا تھا۔
اور پھر جسٹس جواد خواجہ نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی آرڈیننس کا جائزہ لینے کا اندیا دیا تو سب گاڈ فادرز کے ہاں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ جسٹس جواد خواجہ نے ڈی ایچ اے کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیا اور وفاقی حکومت سے پوچھا کہ کیا ڈی ایچ اے حکومت کو جواب دہ ہے؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ڈی ایچ اے کا نائب صدر میجر جنرل ہمایوں عزیز وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دادوچا ڈیم کی جگہ کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے؟ ڈی ایچ اے لاہور کی طرف سے 156 کینال زمین ہتھیا کر فیز 7 بنانے سے متعلق مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ڈی ایچ اے سمیت 19 ادارے آڈیٹر جنرل پاکستان کو حساب کتاب دینے پر تیار نہیں، جس پر چیف جسٹس جواد خواجہ نے آڈیٹر جنرل پاکستان کو حکم دیا کہ ڈی ایچ اے کا آڈٹ کیا جائے۔ جسٹس جواد خواجہ کے 23 روزہ دور کو پاور پلے کہا جا رہا تھا اور طاقتور حلقوں کا خیال تھا کہ وہ 5 اوور کا کھیل کھیل کر واپس چلے جائیں گے تو کھیل پر دوبارہ ان مقتدر حلقوں کی گرفت مضبوط ہو جائے گی، مگر جسٹس جواد خواجہ نے 5 اوورز کے کھیل میں سب کو چاروں شانے چت کر دیا۔ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض، جنہیں ریل اسٹیٹ ٹائکن کہا جاتا تھا، اور عدالتوں سمیت سارا نظام ان کے ہاتھ کی گھڑی سمجھا جاتا تھا۔ چیف جسٹس جواد خواجہ نے سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی زمین پر قبضہ کرنے کے کیس میں ملک ریاض کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر نامعلوم افراد نے عدلیہ کے خلاف گھٹیا پراپیگنڈا کرتے ہوئے اسلام آباد میں جسٹس جواد خواجہ کے خلاف بینرز لگوا دیے۔ جسٹس جواد خواجہ کے خلاف چلائی گئی گھٹیا مہم کا نوٹس لیتے ہوئے جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آئی جی اسلام آباد طاہر عالم کو طلب کیا تو آئی جی اسلام آباد طاہر عالم نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ جسٹس جواد خواجہ کے خلاف بینر لگانے والوں کا تعلق خفیہ اداروں سے ہے۔ آئی جی اسلام آباد طاہر عالم نے بتایا کہ ملزم ارشد، جس نے ریڈ زون میں جسٹس جواد خواجہ کے خلاف بینر لگوائے، اس کے موبائل فون میں موجود 28 رابطہ نمبرز کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ان میں اسلام آباد میں قائم آئی ایس آئی کے دفتر کے نمبر بھی شامل ہیں۔ جسٹس جواد خواجہ نے ریٹائرمنٹ سے 1 روز قبل ایک اور تاریخی فیصلہ سنایا۔ جسٹس جواد خواجہ نے 12 سال پرانی پٹیشن پر فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کو حکم دیا کہ اردو کو فوری طور پر دفتری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ عدالت نے قرار دیا کہ آئین کا آرٹیکل 251 جس میں شیل کا لفظ لکھا گیا ہے، اس سے راہ فرار کی گنجائش نہیں۔ حکومت تمام قوانین کا اردو میں ترجمہ کرے، مقابلے کے امتحانات اردو میں لیے جائیں اور اہم عدالتی فیصلوں کا بھی اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ 3 ماہ میں اس فیصلے پر عمل درآمد کی رپورٹ دی جائے۔ آئین کا آرٹیکل 251 جس میں کہا گیا تھا کہ 15 سال میں ضروری بندوبست کر کے اردو کو انگریزی کی جگہ دفتری زبان کے طور پر رائج کیا جائے گا، یہ مہلت 1988 میں ختم ہو گئی۔ حکومتیں نہ صرف آئین پر عمل درآمد نہ کرنے کا ارتکاب کرتی رہی ہیں بلکہ جسٹس جواد خواجہ کے سربراہی میں دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر کے توہین عدالت کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے۔ جسٹس جواد خواجہ انصاف پر مبنی فیصلوں کے ذریعے پورے نظام کو اپنے خلاف کر چکے تھے، یہاں تک کہ وکلا تنظیمیں بھی ان سے خفا ہو چکی تھیں۔ 1 سال کے دوران وکلا نے 50 بار ہڑتال کر کے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور جسٹس جواد خواجہ اس روش پر کڑی تنقید کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار ایسوسی ایشنز نے جسٹس جواد خواجہ کے اعزاز میں دیے جا رہے فل کورٹ ریفرنس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جسٹس جواد خواجہ کا اپنے اعزاز میں دی گئی الوداعی تقریب سے خطاب بھی کچھ کم تاریخی نہیں۔ جسٹس جواد خواجہ نے 9 ستمبر 2015 کو فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریب میں کچھ تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں، نظام عدل کی بہتری کے لیے کچھ تجاویز بھی دی جاتی ہیں، مگر میں ان انمول گھڑیوں کو رسمی کلمات کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ ریاست کے تمام آرگنز کو برملا یہ اعتراف کرنا چاہیے
کہ جس سستے اور فوری انصاف کا وعدہ آئین عوام سے کرتا ہے ہم اسے نبھانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جج حلف اٹھاتے وقت قسم کھاتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر کسی خارجی محرک، لالچ اور خوف کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، لیکن بصد احترام عرض ہے کہ میں نے عدل کے ایوانوں میں خوف کے کئی روپ دیکھے۔ اس خوف کا سبب کہیں دھونس اور دباؤ تھا تو کہیں پیسے والوں یا اثر و رسوخ والوں کی ناراضی تھا۔ عدلیہ کے ایوانوں میں بے باکی اور بے خوفی کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی علم و فضل اور پارسائی کی۔ جسٹس جواد خواجہ قاضی القضاء کے منصب سے سبکدوش ہو گئے تو زمینی خداؤں نے سکھ کا سانس لیا۔ سب سے پہلے نظر ثانی درخواست پر بڑا بینچ تشکیل دے کر تلور کے شکار پر عائد پابندی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ڈی ایچ اے کے آڈٹ کا سلسلہ تھم گیا۔ اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کے اقدامات نہ کیے گئے۔ جسٹس جواد خواجہ درویشانہ شان سے آئے اور اسی شان بے نیازی سے چلے گئے۔ جسٹس جواد خواجہ نے وہ 2 پلاٹ بھی لینے سے انکار کر دیا جو بطور جج سپریم کورٹ اور بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ انہیں دیے جانے تھے۔ سپریم کورٹ سے سبکدوش ہونے کے بعد جج صاحبان کوئی نئی سرکاری ملازمت ڈھونڈتے دکھائی دیتے ہیں، مگر جسٹس جواد خواجہ نے قناعت پسندی کے ساتھ ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بیدیاں کے قریب ٹھیٹھر نامی گاؤں میں موجود اپنی حویلی میں ہر سکھ کے نام سے اسکول کھول رکھا ہے، جسے وہ اپنی اہلیہ بینا جواد سے مل کر چلاتے ہیں۔ یہاں نہ صرف گاؤں کے غریب بچے جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ جسٹس جواد خواجہ نے اپنی فیملی کے 5 بچوں کو بھی بڑے سکولوں سے نکال کر یہاں ہر سکھ اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ جسٹس جواد خواجہ کے بعد جسٹس انور ظہیر جمالی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے کنبے کو کس طرح فوری اور سستا انصاف مہیا کیا یہ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔